ہے بلکہ جشتی پڑھتا ہے، جیم کے ساتھ پڑھتا ہے۔ احمد یار نعیمی کہتے ہیں کہ بعض نام تو ایسے ہیں کہ جو عربی نہیں ہیں، لہذا نبی کے زمانے میں کوئی شخص نہ شریعت کے 4 راستوں میں سے کسی راستے کے ساتھ منسلک تھا اور نہ طریقت کے 4 راستوں میں سے کسی راستے پر گامزن تھا۔ اب تم خود بتلاؤ کہ یہ تو ہمارا دین ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، شریعت ہمارا دین ہے، ہمارا کلمہ اور ایمان ہے، اس کے اندر بدعت شامل ہے اور تم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ یہ لبادہ دیوبندیوں تم نے بھی اوڑھ رکھا ہے، تم میں حنفی بھی موجود ہیں اور تم میں قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی بھی موجود ہیں۔ جب تم نے دین میں، کلمے میں، ایمان میں بدعت کو قبول کر لیا ہے، اب بدعت سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ وہ راستہ ہے نیکی کا جو شیطان دعوت دیتا ہے اور لوگ اسے نیکی سمجھ کر اس راستے پر چلتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد فجر کی نماز سے پہلے اپنے استاد کے دروازے پر جا بیٹھتے تھے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے اور ان کے ساتھیوں اور شاگردوں سے پوچھا، اخرج ابو عبد الرحمن، کیا عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نکلے ہیں؟ ابو عبد الرحمن کنیت تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شاگرد اور ساتھی کہتے ہیں لا بعد، ابھی نہیں نکلے، کچھ دیر میں نکلیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی بھی عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر جا بیٹھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور کہنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ مسجد میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہیں، حلقے کا ایک امیر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کی نیت نیکی کی ہے، ثواب کی ہے، اجر کی ہے، گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ لوگ نیکی کے ارادے سے بیٹھے ہیں اور نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آخر وہ نیکی کا کام ہے کیا؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں، اے ابو عبد الرحمن، حلقے بنا کر اس میں انہوں نے ایک امیر مقرر کر رکھا ہے، اپنے سامنے کنکریاں ڈالی ہوئی ہیں، ان کا امیر ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب مل کر اونچی آواز سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور کنکریوں کو شمار کرتے ہیں، کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر امیر ان کو کہتا ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں اور کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بلند آواز سے کنکریوں پر گنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے، تم نے ان کو منع نہیں کیا؟ کیا کہا تم نے ان کو؟ کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی رائے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے، اے ابو موسیٰ اشعری، ان کو کہو اگر وہ گننا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں کو گنو، نیکیوں کو نہیں۔ گننا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ پھر خود چل کر مسجد میں پہنچتے ہیں اور ان میں سے
ایک گروہ کے سر پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم نے گننا ہی ہے اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کمی نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں اے امت محمد، بربادی ہے تمہارے لیے، تم ابھی سے اتنی جلدی گمراہ ہو گئے ہو، تمہارے اندر تو ابھی بہت سے صحابہ نبی کے موجود ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی برباد ہو گئے ہو، ابھی تو نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، اور تم گمراہی کے راستے پر گامزن ہو گئے ہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اگر گننا چاہتے ہو برائیوں کو گنو، نیکیوں کو نہ گنو۔ یہ طریقہ جس طریقے پر تم چل رہے ہو، یا تو تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں، ہمارا طریقہ نبی کے طریقے سے افضل نہیں اور ہم اللہ کے نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ تم شیطان کے راستے پر چل رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو جو ایک دائرے میں بیٹھ کر 100 مرتبہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اس طریقے کو شیطان کا طریقہ قرار دیا اور اس راستے کو گمراہی کا راستہ قرار دیا۔ ایک قوم سفر پر تھی، ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم۔ سننے والے صحابی نے کہا وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی سلام ہو۔ اب اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو ان کو سلام کہا تھا اور انہوں نے میری ماں کو بھی رگڑ دیا۔ غصے میں یہ کہا کہ وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام۔ جب اس نے اس شخص کی ناراضگی دیکھی کہ ماں کے نام کی وجہ سے یہ ناراض ہو رہا ہے، تو فرمانے لگے میں نے وہی کیا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری، چھینک کے جواب میں جب اس کو چھینک آئی تو کہنے لگا السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں،